بشیر فواد چودھری تھا، شیریں مزاری جیسی نانسنس خاتون تھی. میرا سافٹ ویئر کوئی نہیں چینج ہوا، میرا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پی پلس، پاکستان پلس، فوج پلس تھا، ساری دنیا جانتی ہے، اب بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر کبھی بھی گرفتاری سے نہیں ڈرتا. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے اور ایک ایڈوائز ہے خان صاحب کو کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی گرفتاری دیں، آپ گرفتاری دے دیں. پنجابی دا محاورہ ہے، پیر پتر نہیں دے گا پھائے نہیں لائے گا نا. اور جب آپ کسی کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں نا سرکار کی، مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ جو ٹیمپو بنایا گیا نا پچھلے 4-5 ماہ سے، اسی ٹیمپو کی وجہ سے پھر عوام کے اندر جناب ایک ہراسمنٹ اور پینک اور ایک جذبات ابھارے گئے، جس میں یہ سارا سوشل میڈیا اور یہ آپ کی منیٹائزیشن اور یہ بیرونی فیکٹر سارے انوالو تھے کہ جناب مار دیں گے. او بھائی، جب کسٹڈی میں بندہ ہوتا ہے تو پھر ریاست کی اور حکومت کی اور تھانے کی اور انتظامیہ کی اور پولیس کی ذمہ داری پہ ہوتا ہے. ہاں باہر ہے تو کوئی پتہ نہیں، کوئی راہ چلتا ہے کس کو مار جائے نا. سمجھ گیا نا میری بات. پہلی چیز تو یہ ہے جو ملک کے حالات بنا دیے گئے ہیں، 306 اور 7 کے اوپر آپ کا ڈالر آ گیا ہے، اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اس اکانومی تباہ ہونے میں 1.25 سال کے اندر جو ملک کے حالات بنے، اس کا مین اس کا کردار اس کا ہے جنا. ان کی نااہلی تو حکمرانوں کی ہے ہی ہے، وہ تو بالکل کلیئر ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر ایک ایمبیگوٹی چھائی ہوئی ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور سیاست کے اوپر، وہ بھی ہے. تو میری ایک تو ایڈوائز یہ ہے کہ خان صاحب خود اپنے آپ کو سبمٹ کریں. آج آپ کلیئر ہیں، توشہ خانہ میں جناب، آپ فارن فنڈنگ میں، آپ القادر ٹرسٹ میں، آپ جناب بالکل فارغ ہو کے اپنے وکیل ماشاءاللہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں، آپ آ جائیں. میری تو ایک ایڈوائز یہ ہے، گرفتاری دینے کے لیے تو عمران خان صاحب تیار نہیں ہیں. اب 2 آپشنز اگر ان کے پاس ہیں، نمبر 1 ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ایک تو آپ ٹرائل کو فیس کریں، فیس دا میوزک، اور ادروائز یہ کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں آپشنز میں سے بھی عمران خان صاحب کسی پر بات کریں؟ اگلی بات میری پوری آپ نے سنی نہیں بیچ میں، میں جو اگلی بات کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، کیس چلے، ملک کے معاملات ٹھنڈے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور یہ اپنے آپ کو کیسز کے اندر بالکل بری کروائیں، اور اللہ کرے گا یہ بری ہو، میری دعا ہے. اور بری ہونے کے بعد یا اس پورے پروسیس کے اندر اگر نواز شریف جیسے بندے کو سیف پیسج مل سکتا ہے، تو آج کے اس پروگرام کی میں بریکنگ آپ کو یہ دے دوں کہ میری یہ ایڈوائز ہے پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو کہ پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے، جو پاکستان کے اندر اس وقت بڑے برے حالات ہیں، عام پبلک کو نہیں پتہ ہوتا کہ اکانومی کس سائڈ پہ کھڑی ہے، ملک کس تنکوں کے سہارے یا بانسوں کے سہارے یا آپ کے سیمنٹ کے پلر کے سہارے کھڑا ہے یا کس طرح کھڑا ہے. ملک بڑے عجیب و غریب، IMF جان کے قرضہ نہیں دے رہا آپ کو، ٹھیک ہے. عالمی طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں بڑے طریقے سے ملک کو جناب ڈوبنے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اس پہ میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب کو سیف پیسج دیا جائے، وہ اور ان کی مسز دونوں کو جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت دی جائے، ان کو سیف پیسج دیا جائے. خان صاحب یہ سیف پیسج نواز شریف کو مل سکتا ہے، نہیں، وہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، نہیں. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو یہ سیف پیسج دیا جائے اور ملک سے باہر بھیج دیا جائے؟ یار یہ خان صاحب کی اپنی ہے. اگر تو ہم ایڈوائزر ہوتے ریئل مینر میں، کاغذی میڈیا ایڈوائزر نہیں، ریئل مینر میں، اگر ہم سے ہر روز، ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے ہمیں کسی کنسلٹیشن کے ماحول کے اندر، کسی میٹنگ کے اندر بٹھا کے کھل کھلا کے ہم سے کوئی ڈسکشن کی ہوتی، تو جناب یہ مشورہ ہم دیتے کہ پہلی بات ہے یہاں تک ہم پہنچتے ہی نہ، خاکسار تحریک بننے ہی نہ دیتے، اشتراکیت کے پرولتاری تحریک بننے ہی نہ دیتے. آپ دنیا کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ تحریکیں اس وقت ناکام ہوتی ہے جب خون خرابہ یا ورکرز کے لیے ایک جناب زندگی اجیرن کر دینے والا ماحول بنا دیا جائے. بھائی ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمارے لیے تھانہ کچہری یا گرفتاری کیا ایشو ہے؟ شاہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت سر، یہ خاکسار تحریک کا آپ نے تیسری دفعہ مینشن کیا ہے. بڑے پاپولر نعرے تھے خاکسار تحریک کے بھی کہ ہمیں روٹی نہیں اقتدار چاہیے، اور اس کے بعد اب جو خاکسار تحریک ہے اس کا نام و نشان بھی کہیں نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ PTI کے ساتھ بھی وہ خاکسار تحریک والی ہوگی اور الٹیمیٹلی PTI will be no more؟ میں نے ریحان میں نے اپنی لائف میں بڑی اسٹڈی کی، لیکن یہ جو 8 دن میں نے کچھ 27 کتابیں پڑھی ہیں، 27 کتابیں، اس میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، شورش کاشمیری، ابوالکلام آزاد، تحریک پاکستان، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک، پھر اس کے علاوہ بڑی بڑی جو آپ کی اشتراکی تحریکیں، میں نے بڑے ڈیٹیل سے
اب جب میں پڑھ رہا تھا بغیر کمبل کے، بغیر گدے کے، بغیر تکیے کے، فرش کے اوپر بیٹھ کے 10 فٹ کے جناب ڈیتھ سیل میں، تو چیزیں پھر کچھ زیادہ سمجھ آ رہی تھی وہ پولیٹیکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر کبھی بھی گرفتاری سے نہیں ڈرتا. ہم نے بھی جرت کے ساتھ گرفتاری دی، جرت کے ساتھ. لیکن جب یہ ٹیگ لگنا لگا کہ یار میں جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا مجرم ہوں، میری روح قبض ہو جائے گی کہ میری آل اولاد کو جو ہے نا میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ وہ غداروں کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی فوج کے جناب ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا، حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہو، ساروں کو پتہ ہے جناب میرا. لیکن اگر یہ میرے پہ ٹیگ لگتا، یہ میرے لیے موت تھی، موت تھی. میں نے 8 دن جس گریسفل طریقے سے، گواہ ہے جیلم جیل کے جناب سپرنٹینڈنٹ سے لے کے سپاہی تک، قطن بھیک نہیں مانگی کہ یار مجھے گدا دے دو، مجھے تکیہ دے دو، مجھے جو ان ہائیجینک کھانا دیا جاتا ہے مجھے اچھا کھانا دے دو. میں نے بچھو اپنے ہاتھ سے مارے اپنے اس ڈیتھ سیل کے اندر 10 فٹ کے. میں نے تمبوڑیاں جسے کہتے ہیں جناب، مکھیاں جناب، لڑاکا جناب، میں نے اپنے ہاتھ سے ماری، کاکروچ، ہر قسم کے حشرات الارض، لیکن پوری ڈیسنسی کے ساتھ. لیکن جب یہ چیزیں ٹھیک اپنے جناب چوہان صاحب، مجھے کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت کیونکہ ہمارے پاس بڑا کم ہے، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں سیاست نہیں چھوڑوں گا، وچ از اے گڈ سائن. آپ جیسے پولیٹیکل لیڈر کو، پولیٹیکل ورک کو سیاست چھوڑنی بھی نہیں چاہیے. تو مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے؟ پی ڈی ایم پہ تو آپ بہت تنقید کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ، پی ایم ایل ایم پہ، دیگر جماعتوں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی نئی جماعت بننے جا رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ویسے کا ویسا فیاض چوہان کی سرشت میں ہے اس پی ڈی ایم آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے خلاف جد و جہد. میں نے قطن بھی، میرا سافٹ ویئر کوئی نہیں چینج ہوا، میرا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پی پلس، پاکستان پلس، فوج پلس تھا، ساری دنیا جانتی ہے، اب بھی ہے. میں ان کے خلاف اپنی سیاست، اب یہ جو کوئی بھی آ رہا ہے جی سیاست چھوڑ رہے ہیں، سیاست مجھ سے ویسے پوچھا گیا ہے نا، میں کیا گج وج کے سیاست کریں گے؟ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور خدمت کی ہے. جیل ڈپارٹمنٹ کی 1.25 سال میں جو میں نے خدمت کی ہے، جو قیدی جاتا ہے اس جیل کے اندر پنجاب میں، نئی پارٹی بننے جا رہی ہے چھولیاں اٹھا کے. یار ابھی بہت سی چیزیں، اسد عمر صاحب کا بھی آج یا کل تک آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے نا کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی، چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہے، باقی بھی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ ساری چیزیں. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ بھی پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں؟ یار حالات تو یہ ہے کہ تقریباً سارے اس 9 مارچ اور 9 مارچ کے بعد کے حالات کے اوپر سارے جناب فیڈ اپ ہیں، سارے فیڈ اپ ہیں. بشمول شاہ محمود قریشی اور اسد عمر. یار شاہ محمود قریشی صاحب میرے انتہائی رسپیکٹیبل بزرگ ہیں، اسد عمر صاحب انتہائی رسپیکٹیبل ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ان کو نہیں پوچھا گیا، یہ مشیر نہیں تھے، مشیر فواد چودھری تھا، شیریں مزاری جیسی نان سنس خاتون تھی. یہ بھی سن لیں، جو میں 20 دفعہ کے جناب زوم میٹنگ کے اندر گواہ ہوں، ہمیشہ الٹی بات کرنا، الٹا مشورہ دینا ریاست اور فوج کے حوالے سے. اس خاتون کو یہ نہیں آیا کہ یار تم، اور یہ ٹویٹ سارے یہ کرتی ہے خان کے جنا، او بھائی تو پروفیسر رہی ہے ایک یونیورسٹی کے اندر، کوئی شرم کر جانا، کوئی بات تو کم از کم جو ہے نا اپنے لیڈر کو اچھا مشورہ دے، کوئی ڈیسنٹ مشورہ دے. انہوں نے اس حد تک پہنچایا. اور اب جناب چلے پی ٹی آئی فلٹر ہو رہی نا، آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ان حالات تک پہنچایا، اب یہ فلٹر ہو رہا ہے، تو کیا کوئی پی ٹی آئی حقیقی بن رہی ہے؟ یار یہ اب وقت کے ساتھ چیزیں پتہ چلیں گی، اگلے آپ کو 1-1.5 مہینے کے اندر ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. چودھری پرویز الہی کہا ہے، خان صاحب چودھری پرویز الہی سے بہت ناراض ہے. آخری ایک چیز میں بڑی کلیئر کر دوں، نہ تو خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن نہ میں کروں گا. ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پیڈ ہے نا، میں تو 16 سال اس پارٹی میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جناب 25-30 ہزار تنخواہ کے اوپر سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں، کروڑوں روپے پارٹی کے اندر پہلے سرکاری سطح پہ پنجاب حکومت کے اور کے پی کی حکومت کے ذریعے سے لگائے جاتے تھے، اور اب جس طرح پرائیویٹلی. میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. میں جس جرت کے ساتھ میں اپنا موقف لایا ہوں، ان میں سے سارے نظریں چرا کے، آنکھیں بچا کے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. میں جو سچی بات ہے، خان کو ضائع کیا گیا ہے، خان کو ضائع کیا گیا ہے، اور ضائع ان لوگوں نے کیا ہے. اور خان کی غلطی یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پچھلے 16 سالوں میں، وہ ٹاک شوز کے اندر بھی میں کہتا ہوں، انٹرٹینمنٹ کے شو یا کوئی عید شو ہوتے تھے تو سوال پوچھا جاتا ہے یار خان کی خامی، خان کی 2 خامی ہیں، کانوں کا کچا اور اس کو کھوتے اور گھوڑے کی پہچان ہی نہیں ہے، سونے اور پتل کی پہچان ہی نہیں ہے. یار کون سا بندہ تیرے لیے ہیرا ہے، کون سا تیرے لیے جناب لوہا ہے، کون سا تیرے لیے جناب ویل وشر ہے، کون سا جناب منافق ہے.